میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک بچی ایک انسان کے گھر میں، ایک شخص کے گھر میں اس کے نکاح کے 14 سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ بچی جب 4-5 سال کی ہو گئی، اس کی بیوی نے کہا یہ ہماری پہلی اولاد ہے، 14 سال کے بعد اللہ نے یہ بچی دی ہے۔ بچی 4-5 سال کی ہو گئی، 5 سال اس کی عمر ہو گئی، اور پھر کیا تھا، دونوں میاں بیوی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ درگور نہیں کریں گے، ہم اس کو پالیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، چھپا کے رکھیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ شخص کہتا ہے میں مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے بڑے چوک کے اندر سے گزر رہا تھا تو ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے تیرے گھر میں بچی ہے، تو نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا ہے، میں آج کی مہلت دیتا ہوں، اگر تو نے آج اس کو زندہ دفن کر دیا تو تو بچ جائے گا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میرے جلاد آئیں گے، میری پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی، جا کے اس کی گردن کاٹ دے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ڈرا، مجھے بڑا خوف ہوا، اور یہ بات رحمت عالم کے پاس آ کر کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت ڈر گیا، میں بہت خوف زدہ ہو گیا، میں جلدی جلدی گھر آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو مجھے خطرہ ہے، ابو جہل کہیں مار نہ ڈالے، زندہ درگور نہ کر دے، میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کے ماموں کے گھر میں چھوڑ آؤ، اس کو تاکید کر دینا کہ بچی کو باہر نہ نکلنے دے، کیونکہ یہاں جلاد آنے والے ہیں، یہاں ابو جہل کی فوج آنے والی ہے، یہاں ابو جہل کی پولیس بھی آنے والی ہے، وہ بچی کو گرفتار کر کے لے جائے گی، اس کی گردن کاٹ دے گی، اسے مار ڈالے گی۔ ٹھیک ہے آپ اس کے ماموں کے گھر میں لے جائیں۔ اس نے نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا، آنکھوں میں سرما بھی لگایا، سر پہ تیل لگایا، کنگھا کیا، اور بچی کو جو 5 سال کی بچی تھی اسے ایک چھوٹا سا دوپٹہ بھی دے دیا، دوپٹہ بھی اوڑھ دیا، اور بچی کو اس نے نہلا دھلا کر دوپٹہ اڑا کر اس کو باپ کے گلے کے ساتھ لگا دیا۔ باپ کہتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں گھر آتا، میں تھکا ہوا ہوتا، میں مزدوری سے واپس آتا، بچی میرے ٹانگوں کو چمٹ جاتی، میری ساری تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ لاہور کے لوگوں، آپ جانتے ہیں کہ بچیاں ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور ماں باپ خود بچیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بچوں سے زیادہ بچیوں سے پیار ہوتا ہے۔ آپ سب جن کے اولاد ہے، جو بچیوں والے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ بچیوں کو اپنے ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، بچیاں کس طرح ماں باپ سے چمٹ کر پیار کرتی ہیں۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ ماں باپ سے پیار کرتی رہتی ہے، جب تک گھر میں رہتی ہیں ماں باپ سے پیار کرتی رہتی ہے، محبت کرتی رہتی ہے، اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ
بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جو بھی کعبے تھے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے تھے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔